میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے۔ گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا، ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ عوام نے دکھا دیا، تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے۔ جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا، اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت ہی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے، اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس نے تمام آفر کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا، نہ ہم جھکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3 سال۔ میں نے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے۔ میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ، کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس
عہدوں کی توہین کر رہے ہیں. میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کہیں بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کئی سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو بات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے. یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا. میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے بجٹ میں کہ 262 بلین دیں گے، ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد کیسر صاحب کی انتہائی جذباتی تقریر قومی اسمبلی کے اندر، اور تقریر کے دوران آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف تنقید کے نشتر برسائے بلکہ حکومت وقت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. سب سے پہلے تو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر 200 سے زائد کیسز بنا دیے گئے تاکہ عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا سکے، لیکن عوام نے ان کو مسترد کرتے ہوئے، جو حکومت ہے ان کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو بھاری اکثریت سے جتوایا. جب عمران خان کو بھاری اکثریت سے جتوا دیا گیا تو دھاندلی کے ذریعے یہ غیر قانونی حکومت ہمارے لا کر سروں پر بٹھا دی گئی، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے آئیں اور یہ فیصلے گن پوائنٹ پر کروائے گئے. گن پوائنٹ پر اس لیے یہ فیصلے کروائے گئے تاکہ عمران خان پر کیسز بنیں گے، عمران خان کو سزائیں ہوں گی تو عوام میں مایوسی پھیل جائے گی، تو عمران خان کو عوام مینڈیٹ نہیں دے گی. اس کے باوجود عوام نے کھل کر عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کو اچھی خاصی تعداد میں مینڈیٹ دیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ مینڈیٹ ان سے چھین لیا گیا. ناظرین کرام، اسد کیسر کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو یہ حکومت ہے یہ صرف اور صرف نام کی حکومت ہے، یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. ہم سے جو نشستیں چھینی گئی ہیں وہ نشستیں ہم عدالت کے ذریعے واپس لیں گے، اور ان کو ہر صورت وہ نشستیں واپس کرنی پڑیں گی، چونکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا حق ہے جو کسی صورت اور کوئی بھی ان سے نہیں چھین سکتا ہے. ناظرین کرام، اسد کیسر نے اداروں پر بھی تنقید کی، آپ نے سنا، اور اسد کیسر نے کہا کہ یہ اب نہیں چلے گا. ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، اور اگر چاہتے ہیں آپ کے جمہوریت جو ہے پنپے اس ملک کے اندر، تو آپ کو مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آنے والا وقت آپ کے لیے مزید پریشانیاں لے کر آئے گا. ناظرین کرام، ایک اور سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے، ابھی اس کی نہ ہی تو تردید کہیں سے آئی ہے اور نہ ہی تصدیق ہوئی ہے، وہ شرافضل مروت کے حوالے سے کہ شرافضل مروت کے پارٹی کے ساتھ اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے. ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.